بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے لیے جسم، کپڑے اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، لیکن ہر قسم کے پانی سے طہارت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے پانی کے اقسام کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم لوگ پانی کے اقسام کو جانیں گے۔ یہ سمجھیں گے کہ پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مائع طہور اور ایک مائع نجس۔ مائع طہور کسے کہتے ہیں؟ مائع طہور اس پانی کو کہتے ہیں جو اپنی اصلی حالت پر باقی ہو، جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور گندگی کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ یہ مختلف قسم کے پانی ہوتے ہیں، جیسے بارش کا پانی، کنواں کا پانی، نہر کا پانی، چشمہ کا پانی، سمندر کا پانی وغیرہ۔ یہ جو مائع طہور ہوتا ہے یعنی پاک پانی، اس کو ہر قسم کی پاکی کے لیے، طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ مثلاً وضو کے لیے، غسل کے لیے، استنجا کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ پاک پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جائے یا مزہ بدل جائے یا بو بدل جائے تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے۔ مثلاً ایسا پانی جس میں نمک مل گیا ہو یا کافور ملا دیا گیا ہو، یا وہ پانی جس میں پتے گرنے کی وجہ سے یا گھاس اگنے کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ گئی ہو، یا مٹی، سیمنٹ اور کیچڑ کی وجہ سے گدلا ہو گیا ہو، تو چونکہ یہ تمام چیزیں پاک ہیں، لہذا پاک چیز کے گرنے کی وجہ سے اگر پانی کا مزہ بدل جائے، رنگ بدل جائے یا بو بدل جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پاک پانی پاک ہی رہتا ہے۔ مائع نجس کسے کہتے ہیں؟ مائع نجس یعنی ناپاک پانی اس پانی کو کہتے ہیں جس میں گندگی گرنے کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل گیا ہو یا مزہ بدل گیا ہو یا اس میں بدبو پیدا ہو گئی ہو، اس کی بو بدل گئی ہو، تو ایسے پانی کو ناپاک پانی یعنی مائع نجس کہتے ہیں۔ مائع نجس ایسے پانی کو کہتے ہیں جس میں گندگی گرنے کی وجہ سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بدل گئی ہو۔ پانی کی تین چیزیں، تین کوالٹی پانی کی ہوتی ہیں، رنگ، بو اور مزہ، اس میں سے کوئی ایک چیز تبدیل ہو جائے تو چونکہ گندگی گری ہے اور اس کے بعد یہ تبدیلی واقع ہوئی ہے تو ایسے پانی کو مائع نجس کہیں گے یعنی ناپاک پانی۔ ایسے پانی کا استعمال یعنی مائع نجس کا استعمال حرام ہے۔ آپ وضو کے لیے، غسل کے لیے، کھانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ پانی میں اگر گندگی گر جائے اور پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی تبدیلی واقع نہ ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں کہلائے گا۔ مثلاً پانی ہے، اس میں ناپاک چیز گری ہے، مگر اس کے باوجود پانی کا رنگ نہیں بدلا، پانی کا مزہ نہیں بدلا، پانی کی بو نہیں بدلی، تو وہ پانی پاک ہی رہے گا، گرچہ کہ اس میں گندگی گر گئی، مگر اس میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز تبدیل نہیں ہوئی ہے، لہذا ایسے پانی کو ناپاک نہیں کہیں گے بلکہ وہ پاک ہی پانی ہوگا۔ یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ ایسا پانی جو کسی جگہ طویل مدت تک ٹھہرنے کی وجہ سے اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی تبدیلی گندگی گرنے کی وجہ سے نہیں ہے،
بلکہ طویل مدت ٹھہرنے کی وجہ سے ہے، لہذا وہ پانی پاک ہی کہلائے گا۔ تو آج کے درس میں ہم لوگوں نے جانا کہ مائع طہور یعنی پاک پانی کسے کہتے ہیں، اور پاک پانی کے استعمال کا حکم کیا ہے، جائز ہے۔ اسی طرح مائع نجس یعنی ناپاک پانی کسے کہتے ہیں، اور پانی ناپاک کیسے ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے جان لیا، اور ناپاک پانی کے استعمال کا حکم بھی جان لیا کہ اس کا استعمال جائز نہیں ہے، اور یہ جان لیا کہ کوئی بھی پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے لیے بنیادی کیا چیز ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ پانی میں اگر ناپاک چیز گر جائے اور رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک چیز نہ بدلے تو پانی ناپاک نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح وہ پانی جس میں پاک چیز گر جائے اور رنگ بو مزہ میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ پانی بھی پاک ہی رہے گا، گرچہ کہ اس کا رنگ بدل گیا ہو، مزہ بدل گیا ہو، بو بدل گئی ہو۔ تو آج کے درس میں ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا ہے، امید کہ ان احکام پہ ہم عمل کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔